السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے ہم آپ کے سامنے تراویح کے متعلق ایک بہت ہی اہم مسئلہ پیش کرنے والے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کیا نابالغ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے وہ تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے یا تراویح کی نماز نہیں پڑھا سکتا ہے۔ تو دیکھیے، جس طریقے سے فرض نماز پڑھانے کے لیے امام کا بالغ ہونا شرط ہے، ضروری ہے، ٹھیک اسی طریقے سے تراویح کی امامت کے لیے بھی، تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے بھی بالغ کا ہونا شرط اور ضروری ہے۔ لہذا اگر چھوٹا بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، جس کے بلوغت کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے، یا وہ قمری سال کے اعتبار سے، چاند کے سال کے اعتبار سے 15 سال کا نہیں ہوا ہے، تو اس کے پیچھے تراویح کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، اس کے لیے تراویح پڑھانا جائز نہیں ہوگا۔ لہذا جو بچہ تقریباً 9 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، چاہے وہ حافظ قرآن ہے، اس نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے، یا وہ قرآن کریم بہت اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے پڑھنا جانتا ہو، لیکن پھر بھی جو بالغ نہیں ہوا ہے اس کو تراویح کی نماز پڑھانا، تراویح کی امامت کرانا جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر وہ بالغ ہو چکا ہے، مثلا ابھی 15 سال کا نہیں ہوا ہے، لیکن کوئی بلوغت کی علامت ظاہر ہو گئی، مثلا اسے وہ سویا اور اسے انزال ہو گیا، یعنی منی نکل گئی، صبح اس نے دیکھا تو اسے منی نکل گئی، تو ایسا شخص بالغ سمجھا جائے گا جو بلوغت کی علامت ظاہر ہونے کی وجہ سے، چاہے وہ 15 سال کا نہیں ہوا ہے۔ البتہ بلوغت کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے تو چاند کی تاریخ سے کے اعتبار سے اگر بچہ 15 سال کا ہو جائے تو پھر وہ بالغ سمجھا جائے گا، وہ پھر تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ البتہ اگر 14 سال کا ہے اور بلوغت کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے تو پھر ایسے شخص، ایسے بچے کو تراویح کی نماز پڑھانا، تراویح کی امامت کرانا جائز نہیں ہوگا۔ اور جو بالغ شخص اس کے پیچھے امامت نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، ان کی تراویح بھی درست نہیں ہوگی۔ البتہ صرف نابالغ ہی بچے ہیں اور کوئی بھی بالغ مرد نہیں ہے، صرف نابالغ بچوں کا ہجوم ہے، 15 جنے ہیں، 15 بچے ہیں، 20 بچے ہیں، تو پھر نابالغ شخص، نابالغ بچہ اس جگہ پر امامت کرا سکتا ہے، وہ تراویح کی نماز پڑھا سکتا ہے۔ البتہ بالغ لوگوں کی امامت نہیں کرانا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس مسئلے میں اکثر لوگ کنفیوژن کے شکار رہتے ہیں، اور کئی جگہ پر مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کئی جگہ پر نابالغ سے بھی تراویح پڑھوا لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ ابھی رمضان قریب آ رہا ہے کہ نابالغ نے اگر تراویح پڑھائی تو تراویح درست نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر جو بالغ ہے، چاہے وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، قرآن اس کا حفظ مکمل نہیں ہے، چاہے وہ علم ترا سے پڑھائے، اور نابالغ جو ہے وہ قرآن کریم سے پڑھائے، تو ہم علم ترا سے تراویح سن لیں، لیکن نابالغ سے قرآن کریم کے سننے کی وجہ سے نابالغ سے تراویح کی امامت نہ کروائیں، اس لیے کہ جو مفتہ بھی قول ہے، جس پر فتویٰ دیا گیا ہے، وہ یہی ہے، صحیح قول جو ہے وہ یہی ہے کہ نابالغ کی تراویح کی نماز جو نابالغ کے پیچھے پڑھی جائے گی وہ صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے ہم اس بات کا اچھی طریقے سے خیال رکھیں۔ کئی جگہ سننے میں یہ آتا ہے کہ نابالغ ہی سے امامت کروا لی جاتی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم جس بچے کو کھڑا کریں، ہم اس سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ بالغ ہو چکے ہیں، یا تو وہ علامت بتلا دیں، اس علامت پوچھ لی جائے کہ آپ بلوغت کی جو علامت ہے وہ آپ کے اندر ظاہر ہوئی یا نہیں۔ اگر ظاہر نہیں ہوئی ہے تو پھر اس سے پوچھ لیا جائے کہ، یا اس کے والدین سے پوچھ لیا جائے کہ کیا یہ مکمل 15 سال کا ہو چکا ہے۔ اگر وہ 15 سال کا ہو چکا ہے تو پھر وہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے اور وہ تراویح بھی پڑھا سکتا ہے۔ اور اگر وہ بالغ نہیں ہوا ہے تو ایسے بچے کے لیے نہ نماز کی جماعت کرانا جائز ہے، نہ ایسے بچے کے لیے امامت، تراویح کی نماز پڑھانا درست ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، مشہور دارالافتاء جامعہ بن نوری ٹاؤن سے لیا گیا ہے۔